دعوت دوں گا ہمارے اگلے مقرر جناب محمود حسین صاحب کو کراچی سے تشریف لائے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں جناب محمود حسین صاحب کراچی سے. الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. جناب صدر پروگرام محترم پیر مولانا عبدالخالق شاہ صاحب سجادہ نشین برچونی شریف اور محترم پیر عباد الرحمن صاحب مدبر العالی سجادہ نشین آپ گوٹ. آج کا ہمارا یہ پروگرام جو مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی تعلیمات اور ان کے افکار کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے. انہوں نے اس رونق پروگرام میں مجھے بھی گفتگو کرنے کا شرف بخشا ہے. علمی بلند پایہ شخصیت ہے. وہاں پر اس کی شخصیت کو مزید بلند و بالا کرنے میں ان کی سیاسی صلاحیتیں اور انقلابی فارمولے کا فرما ہے. اور عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے ان صلاحیتوں میں ان کی سرپرستی کرنے والے پیرخانوں کے اور ان کی اساتذہ کرام کی برکات کا فرما ہے. اور انہی کی تعلیمات سے ہمیں اس آیت کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو بہت سارے ہیں ایسے من الاحبار والرہبان علماء میں سے اور مشائخ میں سے لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ کہ جو لوگوں کے اموال اور متاع کو ناجائز طریقوں پر کھاتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور ان کو اللہ کے راستوں سے روکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ وہ ایک روایتی مذہب اور روایتی دین پیش کرتے ہیں اور اس روایتی مذہب اور دین کا مقصد یہ بتاتے ہیں کہ آپ ہماری ہی خدمت کرتے رہو, ہمیں ہی کھلاتے اور پلاتے رہو, یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے. لیکن امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے اسی آیت کے پیش نظر ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ دین اسلام صرف روایات کی پیروکاری کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ دین اسلام ایک جامع نظام ہے. اس سے قبل بھی کئی ساری مذاہب اور شرائع گزری ہیں اور ان شرائع میں جو تبدیلیاں آتی رہی ہے, جو مسخ ہوتی گئی ہیں, ان کی مسخ ہو جانے کے بعد جو انہوں نے ان مذاہب کو اور ان شرعیتوں کو اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا تھا, واقعتاً میں عامت الناس ان کی اس مذہبی روایت سے تنگ آ گئے تھے. اس لیے
کہ ان فرسودہ مذہبی شکلوں نے عام انسانیت کو مخصوص طبقے کے غلامی کے سپرد کر دیا تھا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ پچھلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یا شریعتیں ہیں ان میں اصلاح انسانیت ہے، اخلاقی تعلیمات ہے، لیکن اس میں باقاعدہ کوئی مملکتی نظام نہیں ہے، اور رفتہ رفتہ جو انسانیت کی معاشرتی زندگی میں فسادات پیدا ہوتے گئے، بالآخر ایک اور نور کی کرن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے نمودار فرمائی، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کامل و اکمل کتاب کا نزول فرمایا، اور وہ کتاب جس کو ہم نے عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے تعلیمات اور فکر کے ذریعے سمجھا ہے، اس نے اس زمانے میں اس کتاب کے سمجھانے کی کوشش شروع کی جب بین الاقوامی سطح پر طبقاتی جنگ شروع ہو گئی تھی، اور لوگوں نے اپنے عافیت اور عاقبت اسی میں سمجھا کہ وہ مذہب سے اپنا رخ پھیر دے، اس لیے کہ مذہب نے اسے چین سے جینا نہیں دیا تھا، مذہب نے اسے ایک مخصوص طبقے کے سپرد غلامی کے طور پہ کر دیا تھا، مذہب نے باقاعدہ سرمایہ دارانہ نظام کی پشپناہی کی تھی، اور اس پشپناہی کی وجہ یہ تھی کہ وہ مخصوص طبقہ اس اہل مذہب کی مالی کفالت کیا کرتے تھے، اور وہ مذہبی طبقہ پھر اس کو مذہبی تحفظ فراہم کرتے تھے۔ جب بھی بغاوت اٹھتی تھی اس مخصوص طبقے کے خلاف تو اہل مذہب انہیں یہ سبق دیا کرتے تھے کہ یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے طبقاتی نظام کو ختم کرنا، کہ ایک کے پاس تو کروڑوں اور اربوں کی جائیداد ہے اور اگلے شخص کو سر چھپانے کے لیے سائے کی جگہ بھی نہ ملے۔ یہ تقسیم اللہ نے کی ہے، اور اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ہمارے مقدر میں یہی ہوگا کہ ہم دودھ تلے زندگی گزاریں گے، ہم دوسرے کے بچے ہوئے ٹکڑوں پر ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر اپنے پیٹ کو بھریں گے، لیکن ان کے پاس جو بے تحاشا سرمایہ ہے ان کے تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اس لیے اسے زیادہ مل رہا ہے اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ لہذا ان کی اہم مسئلے کا حل یہ ایک ہی نکلا کہ اگر مذہب ایسا ہی تقسیم کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی تقسیم کرتا ہے تو پھر ہمیں ایسے ناانصاف مذہب کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ایسے ناانصاف معاذ اللہ خدا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا طبقاتی نظام کے مقابلے میں اس وقت جو طبقہ اٹھی تھی اس نے اس کے لیے ایک حل تلاش کیا کہ سب سے پہلے خدا کی وجود کا انکار کر دیا جائے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، لہذا کچھ بھی جو ہوتا ہے اسے ہم اپنے قوت بازو سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی کے نتیجے میں کمیونزم وجود میں آئی اور اس کے معاشی فلسفے سوشلزم کی صورت میں وجود میں آیا، اور مغربی دنیا میں آزاد منش زندگی گزارنے کے لیے سیکولرزم کی اصطلاح متعارف ہوئی، اور عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ اسی دورانیے میں جب دنیا میں یہی انقلابات آ رہے تھے ان کو روس جانے کا موقع ملا، حالات ایسے ہوئے کہ انہیں وہاں جانا پڑا، اور وہاں جا کر انہوں نے اس نظام کا مطالعہ کیا، اور جب اس کو دیکھا اور سمجھا تو اس نے یہ باقاعدہ دعوے کے ساتھ پیش کیا کہ دنیا تو مذہب کو اس قابل نہیں سمجھ رہی ہے مغربی دنیا میں کہ مذہب کے اندر یہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے کہ وہ مملکتی نظام کو چلائے،
وہ باقاعدہ مملکت کے ڈھانچوں کو ترتیب دے، وہ معیشت کا ایک باقاعدہ مرتب اصول فراہم کر سکے، وہ معاشرتی زندگی کا ایک مرتب اصول فراہم کر سکے، وہاں تو مذہب ناکام ہو گئی ہے۔ لیکن وہ نظام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی وہ ایک جامع نظام ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی نظام کے روشنی میں نظام زراعت بھی مرتب کی ہے، نظام زمینداری کے تقسیم کے اصول بتائے ہیں، اور باقاعدہ بیوروکریسی کی ترتیب بتایا ہے، فوجداری کے نظام بتائے ہیں، عدالتی نظام کے ترتیب بنے ہیں۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی وہ انقلابی نگاہ جو اس انقلابی کتاب پر لگی، تو اس نے اسی کتاب کے اندر سے اسی تعلیمات کو متعارف کروایا کہ آج اگر رشیا میں سوشلزم کی بنیاد پر ایک معاشی مساوات کا فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے خدا کی وجود کے انکار کو ضروری قرار دیا گیا ہے، تو قرآن مجید میں یہ تعلیم پہلے سے موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور عملی زندگی میں ہمیں وہ نمونہ ملتا ہے، تو ہم سوشلزم کے بنائے ہوئے قواعد کو چھوڑ کر اس سوشلزم کی اصطلاح کو اس لیے کہ وہ پوری دنیا میں متعارف ہو چکی ہے، لوگ مذہب سے بیدار ہو گئے تھے، اور جب وہ نگاہ اپنی خلاصی کے لیے اور جان چھڑانے کے لیے اٹھاتے تھے تو انہیں افق پر سوشلزم کی نظر آتا تھا۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہی لفظ سوشلزم اصطلاح ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے فارمولہ ہم ریاست مدینہ کر دیتے ہیں۔ اور ریاست مدینہ کا فارمولہ کیا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بحکم الہی ہجرت فرماتے ہیں تو انصار ان کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں اور اپنے جائیدادوں میں برابر کا حصہ دیتے ہیں۔ ہماری اسی سوشلزم کو جو آج ہم سوشلزم کے نام سے مولانا عبید اللہ سندھی کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، اسلام کے تاریخ میں اسے مواخات کے درس کے نام سے متعارف کرایا گیا، اور پھر نیشنلزم کا اصطلاح لیا گیا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے واقعتاً نیشنلزم کا اصطلاح استعمال کیا ہے، لیکن نیشنلزم کو اس بنیاد پر نہیں کہ ہم باہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو، وحدت انسانیت کے بجائے ہم تفریق میں بیٹھے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہی ہمیں بتایا کہ اصطلاح بلے ہم یہ متعارف اختیار کریں کہ نیشنلزم ہے، کیونکہ ساری دنیا اس کو پڑھتی آ رہی ہے، لیکن ہم اس کا ایک متبادل فارمولہ دیتے ہیں، اور فارمولہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ تشکیل دیتے ہیں تو اطراف میں جتنے قبائل ہیں ان تمام تر قبائل کو ریاست مدینہ میں برابری کی نمائندگی دیتے ہیں۔ یہی ہمارے لیے نیشنلزم کا فارمولہ ہوگا، اور سیکولرزم کے لیے اس اصطلاح کو ہم بھی قبول کرتے ہیں، لیکن اس اصطلاح کے لیے ہم فارمولہ مغرب کے در کے لے جا کر اپنے کشکول میں ان کا فارمولہ نہیں، بلکہ ہم پھر ریاست مدینہ کے فارمولہ کو اختیار کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کر کے وہاں پر اعلان کرایا ہے، اور سیرت ابن ہشام میں یہ الفاظ موجود ہے کہ وہ تمام تر قبائل کے نام لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم امت واحدہ، یہ تمام کے تمام امت واحدہ ہیں، ودماؤہم کدماؤنا واموالہم کاموالنا، کہ ان کے خون ہمارے خون کی طرح محترم ہے، ان کے مال ہمارے مال کی طرح محترم ہے۔ لہذا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی تعلیمات کو ہمیں دوسرے کو در سے چننے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی تعلیمات ہمیں قرآن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ اور ان کی سیرت میں دستیاب ہے، لہذا ہم میں سے جو بھی بھائی چاہے سوشلزم کو لیں تو عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی کامل تعلیمات کے ساتھ ہمیں لینا چاہیے، نیشنلزم کو اختیار کریں تو کامل تعلیمات کے ساتھ اختیار کرے، اور اگر ہم سیکولرزم کو لے تو کامل تعلیمات کے ساتھ اختیار کرے۔ ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے جسد نہ بنائے کہ ہم کوئی اس کے کام کو کھینچ کے لے جائے، کوئی اس کے ہاتھ کو کھینچ کے لے جائے، کوئی اس کے سر کو کھینچ کے لے جائے، جو بیچ میں رہ جاتا ہے اس کو کوئی انسان نہیں کہا جائے گا۔ پھر لہذا فکر وہی ہے جو ہر لحاظ سے جامع ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جس معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھلے عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ سے لے لیں،
اس کو اختیار کر لے، لیکن اس کے لیے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے مروجہ معاشرے میں ہمارے ان مسائل کا حل عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے ان تعلیمات میں ہے. جیسے مغرب نے یہ دیانت کی ہے، برطانیہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی سارے قوانین کو انہوں نے اختیار کیا ہے، تو اس کو عمر لاس کا اعتراف کر کے کہا ہے. یہاں پر ہم صرف سوشلزم کے نام سے نہیں بلکہ عبید اللہ سندھی کے بتائے ہوئے فارمولوں کے بنیاد پر اسے اختیار کرے. تو انشاءاللہ ہمیں عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا اعتراف کرتے ہوئے ہم شکر بجا لائیں گے. اور من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کے دیے ہوئے کمالات کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. لہذا ہمیں عبید اللہ سندھی کے ہر فکر کے اعتراف کر کے اس کی فکر کو اختیار کر لینا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ. یہ جناب محمود حسینی صاحب کراچی سے جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں، گزارش کر رہے تھے. اور دوستوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اختصاص سے کام لیا جائے، کیونکہ فیض صاحب کے بقول کے کفت خدا سے یا وہ سماج سے کچھ تو کہو، کہیں تو گہرے خدا ذکر یاد چلے. حضرت سندھی کے بعد تو ان کے چاہنے والے کے ٹائم کا پتہ نہیں لگتا.